السلام علیکم، سچ نیوز کے ساتھ میں ہوں فائزہ سدوسی اور میں ہوں ایمان نواز۔ رب کریم سے دعا ہے کہ ہمیں رمضان المبارک کی برکات عنایت فرمائے، الہی آمین۔ یہاں پر وقت ہوا ہے بریک کا، ساتھ رہیے گا۔ اسلام آباد پیمز طبی فضلہ غیر قانونی فروخت معاملہ۔ پیمز طبی فضلہ غیر قانونی فروخت پر انکوائری رپورٹ سامنے آ گئی۔ طبی فضلہ فروخت کے ذمہ داران 3 افراد معطل۔ اسلام آباد پیمز طبی فضلہ غیر قانونی فروخت کا معاملہ۔ پیمز طبی فضلہ غیر قانونی فروخت پر انکوائری رپورٹ سامنے آ گئی ہے۔ طبی فضلہ فروخت کے ذمہ داران 3 افراد معطل کر دیے گئے ہیں۔ اس بارے میں تفصیلات جانیں گے فیصل حکیم سے۔ فیصل حکیم، اپڈیٹ کیجیے گا۔ جی، پاکستان انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنس میں طبی فضلہ غیر قانونی طور پر فروخت کرنے کے معاملے کی انکوائری جاری تھی، وہ مکمل ہو گئی ہے اور اس کی انکوائری رپورٹ بھی سامنے آ گئی ہے۔ طبی فضلہ فروخت کرنے کے ذمہ داران کے طور پر 3 افراد کو معطل کیا گیا ہے، جس میں طبی فضلہ میں ملوث سینٹری ورکر انور مسیح اور پیمز فضلہ کے ہاؤسنگ کیپنگ انچارج شاہد خٹک اور اس کے ساتھ ساتھ سیکیورٹی سپروائزر محبوب عباسی کو معطل کیا گیا ہے، جبکہ پیمز طبی فضلہ ٹھکانے لگانے کے لیے ماہانہ 38,70,000 روپے وصول کرنے والی کمپنیوں کو اس کا ذمہ دار قرار دیا گیا ہے۔ طبی فضلہ اسکینڈل کے مرکزی کردار جوائنٹ ایگزیکٹو ڈائریکٹر نان میڈیکل کو مبینہ طور پر بچانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں اور اسلام آباد میں جو JED نان میڈیکل کے خلاف وزارت صحت کی جانب سے انکوائری کمیٹی بنا کر سزا دینے کی سفارش کی گئی ہے۔ ٹھیک ہے فیصل حکیم، ہمارے ساتھ ہی رہیے گا۔ خیابان نشاط فیز 6 میں نقب زنی کی واردات ہوئی ہے۔ تحریک انصاف آج لاہور میں سیاسی قوت کا مظاہرہ کرے گی۔ مینار پاکستان پر جلسہ رات 9 بجے شروع ہوگا۔ چیئرمین PTI عمران خان حقیقی آزادی کے لیے لاہ عمل دیں گے۔ آپ کو بتائیں تحریک انصاف آج لاہور میں سیاسی قوت کا مظاہرہ کرے گی۔ مینار پاکستان پر جلسہ رات 9 بجے شروع ہوگا۔ چیئرمین PTI عمران خان حقیقی آزادی کے لیے لاہ عمل دیں گے۔ تحریک انصاف آج لاہور میں سیاسی قوت کا مظاہرہ کرے گی۔ مینار پاکستان پر جلسہ رات 9 بجے شروع ہوگا۔ چیئرمین PTI عمران خان حقیقی آزادی کے لیے لاہ عمل دیں گے۔ چیئرمین تحریک انصاف عمران خان نے عوام کو مینار پاکستان جلسے میں شرکت کی دعوت دیتے ہوئے کہا کہ میرا دل کہہ رہا ہے کہ آج کا جلسہ تمام ریکارڈز توڑ دے گا۔ نماز تراویح کے بعد لوگ تاریخی جلسے میں شریک ہوں گے۔ قوم کو بتاؤں گا ہم پاکستان کو تباہی کی دلدل سے کیسے نکالیں گے۔ یہ لوگوں کو جلسے میں شرکت سے روکنے کے لیے ہر طرح کی رکاوٹ ڈالیں گے۔ میں یاد دلانا چاہتا ہوں سیاسی اجتماع میں شرکت آپ کا بنیادی حق ہے۔ اپنا حق استعمال کیجیے اور مینار پاکستان کے اس تاریخی اجتماع میں شریک ہوں۔ تحریک انصاف کے جلسے سے قبل کھلاڑیوں کی پکڑ دھکڑ جاری ہے۔ پنجاب میں رہنماؤں اور کارکنوں کے گھروں پر چھاپے کے دوران متعدد کارکنوں کو حراست میں لے لیا گیا۔ لاہور کے مختلف راستوں کو کنٹینرز لگا کر بند کر دیا گیا۔ پولیس نے رحیم یار خان کے مختلف علاقوں سے PTI کے 50 سے زائد کارکنان گرفتار کر لیے، جبکہ ملتان میں PTI رہنما جاوید انصاری کے بیٹے سمیت 26 کارکن گرفتار کر لیے۔ لودھرا اور بکھر سے بھی ان کے متعدد کارکنوں کو حراست میں لے لیا گیا۔ جتوئی میں پولیس نے PTI صدر منا بائی اور راؤ اسلام کے گھروں پر چھاپے مارے، تاہم دونوں رہنما گھروں پر موجود نہ ہونے کی وجہ سے گرفتاری سے بچ گئے۔ ننکانہ صاحب، شاہکوٹ اور سانگلا ہل اور والا میں بھی تحریک انصاف کے کارکنوں کے گھروں پر ریڈ کیا گیا۔ پولیس PTI یوتھ ونگ کے سینئر نائب صدر رائے فیصل کے والد کو گرفتار کر کے لے گئی۔ سیالکوٹ میں PTI رہنما عثمان ڈار کے گھر پر چھاپا مارا گیا، تاہم عثمان ڈار گھر پر نہیں ملے۔ PTI رہنما فیصل امین گنڈاپور کا کہنا ہے کہ پولیس نے جمعہ کو ان کے گھروں پر 3 بار چھاپا مارا۔ دوسری جانب لاہور کی انتظامیہ نے ریلوے اسٹیشن سے مینار پاکستان جانے والے تمام راستے بند کر دیے۔ شاہ عالم مارکیٹ چوک، بانسا والا بازار چوک پر دونوں اطراف کنٹینرز لگا دیے گئے۔ لاہور کے داخلی اور خارجی راستوں کو بھی کنٹینرز لگا کر بند کر دیا گیا ہے۔ راوی پل بند ہونے سے شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔
لاہور میں تحریک انصاف کا جلسہ آج رات مینار پاکستان میں ہوگا۔ حکومت کی جانب سے کنٹینرز لگا کر راستے بند کر دیے گئے ہیں، جس سے شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ لوگوں کا کہنا ہے کہ حکومت شہریوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کے بجائے مشکلات پیدا کر رہی ہیں۔ مزید جانتے ہیں رانا کامران سے۔ جی کامران، آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، ہم لاہور میں موجود ہیں۔ لاہور میں آج پاکستان تحریک انصاف جلسہ کرنے جا رہی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف نے آج رات عشاء کے بعد مینار پاکستان میں جلسہ کرنے کا اعلان کیا تھا۔ ان کا اعلان تھا کہ نماز تراویح کے بعد جلسہ شروع ہوگا اور اس کے بعد سحری تک یہ جاری رہے گا۔ اس وقت ہم لاہور میں موجود ہیں، جبکہ حکومت کی طرف سے جلسہ گاہ کی جانب جانے والے تمام راستوں کو صبح بند کر دیا گیا ہے۔ صبح 7 بجے کنٹینر پہنچا دیے گئے تھے، بلکہ رات کو پہنچا دیے گئے تھے، لیکن صبح 6:30 7 بجے راستے باقاعدہ طور پر بند کر دیے گئے تھے۔ ہم اس وقت موجود ہیں داتا دربار کے پاس، جہاں پہ یہ جو سیکٹریٹ جانے والا راستہ ہے وہاں پہ کنٹینر لگے ہوئے ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کنٹینر لگا کے راستے مکمل طور پہ بند کر دیے گئے۔ دوسری طرف شہزادہ موڑ پر کنٹینر لگا کے راستے بند کر دیے گئے ہیں۔ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ حکومت عوام کے لیے آسانیاں پیدا کرے، راستے بند کرنا مسائل کا حل نہیں ہے، اور لوگوں کو صبح لوگ چونکہ اپنی ڈیوٹی پہ جا رہے ہیں تو لوگ کافی زیادہ پریشان دکھائی دے رہے ہیں، اور حکومت سے یہ شکوہ کر رہے ہیں کہ حکومت کو راستے بند نہیں کرنے چاہیے، اس کا کوئی متبادل بندوبست کریں۔ اور بہت شکریہ رانا کامران آگاہ کرنے کے لیے۔ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ اسلام آباد میں جوڈیشل مجسٹریٹ حسان خان نیازی کی درخواست ضمانت پر سماعت کریں گے۔ عدالت نے فریقین کو نوٹس جاری کرتے ہوئے جواب طلب کر رکھا ہے، جبکہ عدالت نے پولیس کو بھی ریکارڈ سمیت طلب کر رکھا ہے۔ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ اسلام آباد میں جوڈیشل مجسٹریٹ حسان خان نیازی کی درخواست ضمانت پر سماعت کریں گے۔ اس بارے میں تفصیلات جانیں گے خرم ملک سے۔ خرم، بتائیے گا۔ ایسے ہی ہے جی کہ آج جو پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کے بھانجے حسان خان نیازی کی درخواست ضمانت آج زیر سماعت ہے یہاں ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ میں۔ تاہم ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ کے جو جج جو اس کیس کی سماعت کر رہے تھے عباس شاہ آج چھٹی پہ ہیں، اور ان کی جگہ آج احتشام عالم جو کہ ڈیوٹی مجسٹریٹ ہیں اس کیس کی سماعت کریں گے۔ آپ کو یہ بتائیں کہ گزشتہ سماعت پر اس کیس کے حوالے سے عدالت نے تمام فریقین کے دلائل سنے، اور اس کے بعد پولیس کو آج ریکارڈ سمیت طلب کر رکھا تھا تاکہ ان کی درخواست ضمانت پہ مزید کارروائی کی جائے، اور اس بات کا آج فیصلہ ہونا تھا کہ آج ان کو اسلام آباد کے مقدمے میں ضمانت ملتی ہے یا نہیں ملتی۔ تاہم ابھی تک اس کیس کی سماعت نہیں کی گئی، اور ڈیوٹی مجسٹریٹ جو ہے احتشام عالم کچھ دیر بعد اس کیس کی سماعت کریں گے۔ تاہم جو حسان خان نیازی ہے اس وقت کوئٹہ پولیس کی تحویل میں، اور گزشتہ روز کوئٹہ پولیس اپنے ایک مقدمے میں ان کو گرفتار کرنے کے لیے اسلام آباد پہنچی تھی، اور دیگر قانونی کارروائی کرنے کے بعد ان کو لے کے اپنے ساتھ کوئٹہ روانہ ہو چکی تھی۔ تاہم اسلام آباد میں جو حسان خان نیازی کے خلاف درج مقدمہ ہے اس میں درخواست ضمانت جو ہے وہ اس میں آج دائر کی گئی تھی، جس کی سماعت آج ہونا ہے، اور ابھی کچھ ہی دیر کے بعد ڈیوٹی مجسٹریٹ احتشام عالم اس کیس کی سماعت کریں گے۔ جی خرم ملک، بہت شکریہ آپ کا۔ خرم ملک، بہت شکریہ آپ کا۔ کوئٹہ میں حسان نیازی کو جوڈیشل مجسٹریٹ کی عدالت میں پیش کیا گیا۔ ان کے ہمراہ وکلاء کی بڑی تعداد موجود تھی۔ عدالت عمران خان کے فوکل پرسن کی 1 لاکھ روپے کے مچلکوں کی عوض ضمانت منظور کر لی گئی ہے۔ کوئٹہ کی مجسٹریٹ عدالت نے عمران خان کے فوکل پرسن حسان نیازی کی ضمانت منظور کر لی ہے۔ کوئٹہ میں حسان نیازی کو جوڈیشل مجسٹریٹ 3 کی عدالت میں پیش کیا گیا۔ ان کے ہمراہ وکلاء کی بڑی تعداد موجود تھی۔ عدالت عمران خان کے فوکل پرسن کی 1 لاکھ روپے کے مچلکوں کی عوض ضمانت منظور کر لی ہے۔ یہاں پر وقت ہے بریک کا، ساتھ رہیے گا۔ ATC لاہور میں پولیس تشدد جلاؤ گراؤ کیس PTI رہنما حماد اظہر فواد چودھری کی عبوری ضمانتیں خارج کر دی۔ محمود رشید اور اعجاز چودھری کی عبوری ضمانتوں پر 4 اپریل تک توسیع کر دی گئی ہے۔ آپ کو بتا رہے ہیں کہ ATC لاہور میں پولیس تشدد جلاؤ گراؤ کیس PTI رہنما حماد اظہر فواد چودھری کی عبوری ضمانتیں خارج کر دی گئی ہیں۔ اس بارے میں تفصیلات جانیں گے ابرار حسین سے۔ ابرار، اپڈیٹ کیجیے گا اس متعلق۔ دیکھیے، لاہور کی انسداد دہشت گردی کی عدالت نے پاکستان تحریک انصاف کی ریلی کے وقت پولیس پر تشدد اور اقدام قتل اور جلاؤ گھیراؤ کرنے کے اور کار سرکار میں مداخلت کرنے کے معاملے پر جو 2 رہنما ہیں پاکستان تحریک انصاف کے حماد اظہر اور فواد چودھری، ان کی عبوری ضمانتیں خارج کر دی ہیں۔ فواد چودھری اور حماد اظہر جو ہیں انہوں نے ضمانتی مچلکے بھی عدالت میں جمع نہیں کروائے تھے۔ محمود الرشید اور اعجاز چودھری جو ہیں وہ عدالت میں پیش ہوئے ہیں، جبکہ فواد چودھری اور حماد اظہر نہیں پیش ہوئے تھے۔ انسداد دہشت گردی کی عدالت کے جج
اعجاز احمد بٹر جو ہے انہوں نے اس کیس کی سماعت کی ہے اور عدالت نے محمود الرشید اور اعجاز چودھری کی عبوری ضمانتوں پر 4 اپریل تک توسیع کر دی ہے، جبکہ حماد اظہر اور فواد چودھری کی عبوری ضمانتیں خارج کر دی ہیں۔ پی ٹی آئی رہنماؤں کے خلاف تھانہ ریس کورس پولیس نے 12 مختلف مقدمات کے تحت مقدمہ درج کیا تھا۔ مقدمہ میں دہشت گردی، قتل، لڑائی جھگڑا، کار سرکار میں مداخلت میں 12 دفعات جو ہیں وہ شامل ہیں۔ بہت شکریہ ابرار حسین آگاہ کرنے کے لیے۔ قدرت روزے داروں میں مہربان، بارش کی جھڑی نے پہاڑی علاقوں میں سردی کا ماحول بنا دیا۔ جڑواں شہروں میں رات گئے سے وقفے سے بارش کا سلسلہ جاری ہے۔ پنجاب میں بارشوں اور یالہ باری سے فصلوں کو شدید نقصان پہنچا۔ اسلام آباد اور راولپنڈی میں وقفے سے بارش کا سلسلہ جاری ہے۔ لاہور کے مختلف علاقوں میں طوفانی بارش جبکہ کئی مقامات پر ژالہ باری بھی ہوئی۔ گہرے بادلوں نے شام میں ہی رات کر دی تھی۔ ماڈل ٹاؤن، گلبرگ اور اقبال ٹاؤن میں بادل کھل کر برسے۔ چکوال میں بھی گرج چمک کے ساتھ موسلادھار بارش ہوئی۔ جتوئی، کمالیا اور ٹوبا ٹیک سنگھ میں تیز ہواؤں کے ساتھ بارش نے موسم ٹھنڈا ٹھار کر دیا۔ اوکاڑا، سانگلا ہل اور جتوئی میں بھی بارش ہوئی۔ نارنگ منڈی میں طوفانی بارش نے جل تھل ایک کر دیا۔ مانے والا میں طوفانی آندھی سے موسم سرد ہو گیا۔ کوئٹہ سمیت بلوچستان کے مختلف اضلاع میں بھی بارشوں سے جاتی سردی لوٹ آئی۔ زیارت میں 10 انچ برف باری، کوئٹہ میں 21 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی۔ محکمہ موسمیات نے آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران راولپنڈی، اسلام آباد سمیت مختلف علاقوں میں تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش کی پیش گوئی کی ہے۔ بلوچستان کے بیشتر اضلاع میں آج اور مردان کے علاقے شیرگڑھ ربنواز بانڈا میں بارش کے باعث کمرے کی چھت گر گئی ہے۔ ملبے تلے دبنے سے 2 بچے جاں بحق، میاں بیوی شدید زخمی۔ زخمیوں کو تحصیل ہیڈ کوارٹر ہسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ مردان کے علاقے شیرگڑھ ربنواز بانڈا میں بارش کے باعث کمرے کی چھت گر گئی۔ ملبے تلے دبنے سے 2 بچے جاں بحق ہو گئے ہیں، میاں بیوی شدید زخمی ہوئے ہیں۔ زخمیوں کو تحصیل ہیڈ کوارٹر ہسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ چکوال کے تھانہ کلر کہار کے علاقے پیر کھارا میں مکان کی چھت گر گئی، 2 افراد جاں بحق، 3 شدید زخمی ہو گئے۔ امدادی سرگرمیاں جاری ہیں۔ چکوال کے تھانہ کلر کہار کے علاقے پیر کہارا میں مکان کی چھت گر گئی، 2 افراد جاں بحق ہو گئے، 3 شدید زخمی ہو گئے ہیں اور امدادی سرگرمیوں کا عمل بھی جاری ہے۔ قصور میں بارش کے باعث مکان کی چھت گر گئی، چھت گرنے سے 3 افراد زخمی ہو گئے ہیں۔ قصور میں بارش کے باعث مکان کی چھت گر گئی، چھت گرنے سے 3 افراد زخمی ہو گئے۔ اس بارے میں تفصیلات جانیں گے وسیم خوشی سے۔ وسیم، اپڈیٹ کیجیے گا۔ جی بالکل، یہ قصور کا نواں ہے سامدہ، جہاں پہ گنڈا سنگھ روڈ پر جو ہے بارش کے باعث مکان کی چھت گری ہے۔ چھت گرنے سے 3 افراد جو ہیں وہ زخمی ہوئے ہیں، جنہیں طبی امداد کے لیے ریسکیو ٹیموں نے جو ہے وہ ڈی ایچ پی ہاسپٹل منتقل کر دیا ہے۔ زخمی ہونے والوں میں 32 سالہ آصف ہے، 23 سالہ نعمان اور 28 سالہ فیضان ہے، جن کو جو ہے وہ ڈی ایچ پی ریفر کر دیا گیا ہے۔ جی ٹھیک ہے وسیم، بہت شکریہ اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ شہر بے مثال میں وقفے سے رمجم نے موسم خوشگوار بنا دیا۔ بارش اور ٹھنڈی ہواؤں سے پارا میں واضح کمی آئی ہے۔ موسم کا حال سنانے والوں کا کہنا ہے کہ آج مطلع جزوی ابرآلود رہنے کا امکان ہے اور مزید بارش کا امکان ہے۔ موسم کی تازہ ترین صورتحال جانتے ہیں سیرش خان سے۔ سیرش، اپڈیٹ کیجیے گا۔ جی بالکل، وفاقی دارالحکومت اسلام آباد کا موسم بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی خوشگوار ہے۔ قدرت روزے داروں پر مہربان ہے، بہت ہی دل فریب موسم ہے اور صبح سے اسلام آباد میں گہرے بادل چھائے ہوئے ہیں اور اسلام آباد کی خوبصورتی کو بھی ان گہرے بادلوں سے 4 چاند لگ گئے ہیں۔ میرے کیمرہ مین ابھی آپ کو اسلام آباد کے موسم کے خوبصورت مناظر دکھا رہے ہیں۔ اسلام آباد کو بادلوں نے اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے، بہت ہلکی پھلکی سی لیکن ٹھنڈی ہوا بھی ہے۔ درجہ حرارت ابھی اسلام آباد کا تقریباً 14 ڈگری سینٹی گریڈ ہے، ہوا میں نمی کا تناسب ابھی 90% ہے اور آج اسلام آباد کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت تقریباً 18 سے 19 ڈگری سینٹی گریڈ اور کم سے کم درجہ حرارت تقریباً 11 سے 12 ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کا امکان ظاہر کیا گیا ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق اسلام آباد میں آج دن بھر مطلع جزوی ابرآلود رہنے کے ساتھ مزید بارش کا امکان بھی ظاہر کیا گیا ہے اور چند مقامات پہ تیز بارش بھی متوقع ہے۔ اسلام آباد کے موسم کے تو ہے ہی بہت خوبصورت، ان دنوں خاص طور پہ پچھلے چند دنوں سے اسلام آباد کے اندر جو مسلسل وقفے سے بارش کا سلسلہ جاری ہے تو یہاں پہ درجہ حرارت میں بھی واضح کمی آئی ہے اور اسلام آباد کے اندر جو پہلا اشرہ ہے وہ یہی توقع کی جا رہی ہے کہ بہت ہی خوبصورت موسم کے ساتھ
بہت ہی خوشگوار موسم کے ساتھ گزرے گا. ملک کے دیگر حصوں کے موسم کی بات کر لی جائے تو موسم وہاں بھی بہت خوبصورت ہے. محکمہ موسمیات کے مطابق مغربی ہواؤں کا جو طاقتور سلسلہ ہے وہ اس وقت ملک کے بالائی اور وسطی علاقوں پر اثر انداز ہو رہا ہے اور مزید آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران اثر انداز ہوگا, جس سے بادل نہ صرف اسلام آباد میں برسنے ہیں بلکہ ملک کے دیگر حصوں میں بھی موسم جو ہے وہ خوشگوار رہے گا. بادل برسیں گے جن میں خاص طور پہ پنجاب کے مختلف علاقے, خیبر پختونخوا کے مختلف علاقے شامل ہیں, کشمیر اور گلگت بلتستان کے بھی مختلف حصے شامل ہیں. ان میں آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران مزید بارش کا امکان ظاہر کیا گیا ہے. اسلام آباد کا موسم جو ہے اگلے بارشوں کے اس سلسلے کے بعد اگلے 2 روز میں اسلام آباد کے اندر سورج نکلنے کا امکان ہے, جس کے بعد ایک بار پھر سے ہلکی وقفے سے جو بات. شکریہ اپڈیٹ کرنے کے لیے. چکوال اور گرد و نواح میں گرج چمک کے ساتھ موسلادھار بارش کا سلسلہ جاری ہے. نشبی علاقے زیر آب آ گئے. سیوریج کے ناقص انتظامات کے سبب گلیوں میں پانی جمع ہو گیا. مزید بتا رہے ہیں راجہ ثاقب. جی راجہ ثاقب, آگاہ کیجیے گا. جی بالکل, اگر چکوال کے موسم کی بات کی جائے تو چکوال کا موسم جو ہے وہ آج بہت خوشگوار ہے, کیونکہ گزشتہ رات سے جو ہے وہ بارش کا سلسلہ جاری ہے اور ابھی بھی جو ہے وہ ہلکی بوندا باندی نے جب موسم خوشگوار کر دیا ہے تو نوجوان جو ہیں وہ انہوں نے پارکوں کا رخ کیا اور یہاں پر جو ہے وہ اس موسم کو انجوائے کر رہے ہیں. اگر بات کی جائے تو یہاں پر لوگوں نے جو ہے وہ جو سردیوں کے دوبارہ جو گرم محسوسات ان کو دوبارہ نکال لیا ہے, جس سے کیونکہ سردی لوٹ آئی ہے اور تیسرے دن سے جو ہے وہ چکوال میں بارشوں کا سلسلہ جاری ہے. اور محکمہ موسمیات کے مطابق آج رات تک جو ہے وہ موسم ابر آلود رہے گا اور وقفے سے جو وہ بارش کا سلسلہ جاری رہے گا. تو یہاں پر جو ہے وہ روزے داروں کے بھی جو چہرے کھل اٹھے ہیں, کیونکہ جو تیسرا روزہ ہے اور یہاں پر جو ہے وہ جو روزے دار جو ہے ان کا جو روزہ وہ ٹھنڈا جا رہا ہے اور موسم انتہائی جو ہے وہ خوشگوار ہے اور لوگ جو ہے وہ افطاری کی تیاریاں بھی کر رہے ہیں اور یہاں پر جو وہ پارکوں کا بھی رخ کر رہے ہیں نوجوان. شکریہ اپڈیٹ کرنے کے لیے. محکمہ تحفظ ماحولیات پنجاب نے ایئر کوالٹی انڈیکس جاری کر دیا. PCSI لیبارٹریز لاہور کے مطابق ایئر کوالٹی انڈیکس 99 ریکارڈ کیا گیا. ٹاؤن شپ سیکٹر 2 میں ایئر کوالٹی انڈیکس 91 ریکارڈ کیا گیا. شالے ویلی رینج روڈ راولپنڈی میں ایئر کوالٹی انڈیکس 60 ریکارڈ کیا گیا ہے. کراچی میں بھی موسم کے تیور بدلتے تیور. ہوا میں نمی کا تناسب 55% ہے. محکمہ موسمیات کے مطابق کراچی شمال مغرب سے چلنے والی ہواؤں کی رفتار 7 کلومیٹر فی گھنٹہ ہے. کراچی میں کم سے کم درجہ حرارت 22 ڈگری سینٹی گریڈ رہنے کا امکان ہے. کراچی میں زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 30 سے 32 ڈگری سینٹی گریڈ تک رہنے کا امکان ہے. کراچی میں ایک بار پھر سے بارشوں کے نئے اسپیل کی پیشگوئی کر دی گئی, لیکن علاقوں میں موجود نالوں کی صفائیاں اب تک نہ ہو سکی ہیں. مزید جانتے ہیں شاہد اعجاز سے. جی شاہد, آگاہ کیجیے گا. آج بالکل شہر قائد کے اندر جو ایک بار پھر محکمہ موسمیات کی جانب سے جو پیشگوئی کر دی گئی ہے کہ شہر قائد کے اندر ایک اور اسپیل نیا جو آنے والا ہے, لیکن تاحال شہر قائد کے جو علاقوں کے نالے ہیں وہ کچرے سے بھرے ہوئے نظر آ رہے ہیں. ابھی بھی جو ہے میں اس وقت جو ہے ڈسٹرکٹ سینٹر کے علاقے میں موجود ہوں اور یہاں پر بھی وہ حال ہے. اگر میرا کیمرہ مین شروع آپ کو دکھا سکتا ہے کہ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نالے کی دیواریں تو ٹوٹی ہوئی نظر آ رہی ہیں, لیکن دوسری جانب جو ہے یہاں پر کچرا بھی بھرا ہوا نظر آ رہا ہے, کچرے کا انبار لگا ہوا نظر آ رہا ہے. یہاں پر وہی حال ہے کہ کچرے سے جو ہے بھرے ہوئے نالوں سے جو ہے بارش کے جو پانی ہوتے خاص طور پہ نہ تو وہ یہاں گزر سکتے ہیں, اسی لیے علاقوں کے اندر جو ہے پانی کھڑا ہوا نظر آتا ہے, جس سے ضلع انتظامیہ کی جانب سے اب تک جو ہے کوئی بھی اس پہ کارروائی نہیں کی گئی ہے. نہ تو نالوں کی صفائیاں کی گئی ہیں, نہ ہی اس کی باؤنڈری وغیرہ لگائی گئی ہیں. اب تک جو ہے نیا اسپیل آنے کو ہے, لیکن علاقوں کے اندر جو نالے. بہت شکریہ شاہد آگاہ کرنے کے لیے. پشاور سمیت خیبر پختونخوا میں آج دوسرے روز بھی وقفے سے بارش کا سلسلہ جاری ہے. بارش کے ساتھ ساتھ یخبستہ ہواؤں نے پشاور کے موسم کو خوشگوار کر دیا. مزید تفصیلات جانیں گے عدنان شاہد سے. عدنان, بتائیے گا. جی بالکل, دیکھیں پشاور سمیت خیبر پختونخوا میں گزشتہ روز سے وقفے سے بارشوں کا سلسلہ جاری ہے. اس وقت بھی باران رحمت جو ہے وہ برس رہی ہے. بارش ہو جانے کے بعد پشاور کا جو موسم ہے وہ انتہائی خوشگوار ہو گیا ہے. گزشتہ کئی دنوں سے پشاور شہر میں گرمی کی لہر جو تھی وہ پیدا ہو رہی تھی. سورج پورے آب و تاب سے نکلا ہوا تھا اور دن پہ دن موسم جو ہے وہ گرم ہوتا ہوا نظر آ رہا تھا. تاہم بارش ہو جانے کے بعد جہاں پر گرمی کا زور ٹوٹا ہے تو وہیں پر جاتی سردی جو ہے وہ واپس آ گئی ہے. گزشتہ روز سے بارش کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے. محکمہ موسمیات کے مطابق خیبر پختونخوا کے جو بالائی علاقے ہیں وہاں پر
कल तक बारिश रहने का इम्कान है, जबकि पेशावर में आज शाम तक बारिश का सिलसिला जो है वो वक्फे वक्फे से जारी रहेगा। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान खैबर पख्तूनख्वा का जो अजला है बन्नू, वहां पर 57 मिलीमीटर बारिश जो है वो अब तक रिकॉर्ड की गई है। इसी तरह जो खैबर पख्तूनख्वा के हाल ही में जम होने वाले इलाके हैं जिनमें लंडी कोतल, बाड़ा है, खैबर है, वहां पर 58 मिलीमीटर बारिश जो है वो अब तक रिकॉर्ड की गई है। इसी तरह मर्दान तखबई में 22 मिलीमीटर, जबकि पेशावर में अब तक 26 मिलीमीटर बारिश जो है वो रिकॉर्ड की गई है। जैसा मैंने आपको पहले बताया, इस वक्त भी बराने रहमत जो है वो बरस रही है और पेशावर का मौसम जो है वो इंतहाई खुशगवार हो चुका है और खास तौर पर जो दर्जा हरारत है उसमें नुमाया कमी देखने में आ रही है। अगर अभी दर्जा हरारत के हवाले से बात की जाए तो कम से कम ठीक है, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। यहाँ पर वक्त तो है ब्रेक का, साथ रहिएगा। पीटीवी पार्लियामेंट हमला केस, इमरान खान, अली अमीन गंडापुर, शाह महमूद कुरैशी, फैसल जावेद की अदम पेशी, असद उमर, अली नवाज अवान, राजा खुर्रम भी अदालत पेश न हुए। इस बारे में तफसीलात जानेंगे खुर्रम मलिक से। खुर्रम बताइएगा। जी बिल्कुल ऐसे है कि सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने इमरान खान से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के खिलाफ पीटीवी और पार्लियामेंट हमला केस में दहशतगर्दी की दरखास्त खत्म होने के बाद आज 40 मार्च जुडिशल विजिट इनाम खान ने की है, जबकि शाह महमूद कुरैशी, कासिम सूरी, मुराद शहजान अफरीदी, असद उमर, फैसल जावेद, परवेज कट्टर, अली अमीन गंडापुर, राजा खुर्रम नवाज की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्तें दायर की हैं, जबकि इमरान खान ने दीगर मुल्ज़िमान की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्तों को अदालत में मंजूर कर दिया है, जबकि आइंदा समात पर मुल्ज़िमान की बजट की दरख्वास्तों पर दलाइल तलब किए गए हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीगल टीम जज से बजट की दरख्वास्तें दायर कर दी हैं, जबकि पीटीआई लीगल टीम से सरदार मसूद पर अदालत में पेश हुई और अदालत ने तमाम कार्रवाई के बाद केस की सुनवाई 2 जून तक मुलतवी कर दी। मलिक, बहुत शुक्रिया आपका। रावलपिंडी से खबर शामिल करेंगे। इमरान खान की जुडिशल कॉम्प्लेक्स इस्लामाबाद हंगामाराई का मामला, एडिशनल सेशन जज ने साबिक सूबाई वजीर फयाजुल हसन चौहान की जमानत मंजूर कर ली है। इस बारे में तफसीलात जानेंगे सोहेल राजा से। सोहेल, अपडेट कीजिएगा। आपको बता रहे हैं कि रावलपिंडी इमरान खान की जुडिशल कॉम्प्लेक्स इस्लामाबाद हंगामाराई का मामला, एडिशनल सेशन जज ने साबिक सूबाई वजीर फयाजुल हसन चौहान की जमानत मंजूर कर ली है। फयाजुल हसन चौहान अपने वकील के हमरा अदालत में पेश हुए हैं। फयाजुल हसन चौहान समेत 200 कारकुनों पर दफा 144 की खिलाफ वर्जी पर मुकदमा दर्ज हुआ है। रमजान मुबारक में अवाम को रिलीफ देने का मिशन, वजीर आजम शहबाज शरीफ आज सियालकोट का दौरा करेंगे। वजीर आजम दौरे के दौरान मुख्तलिफ आटा पॉइंट्स पर जाएंगे। वजीर आजम इंतजामात के साथ अवाम के मसाइल भी सुनेंगे। वज़ीर आज़म ने गुज़िश्ता रोज लाहौर और कसूर में भी मुफ्त आटा पॉइंट्स का दौरा किया था और हिदायत की थी कि पंजाब और केपीके और इस्लामाबाद में मुफ्त आटे के लिए अहल अफराद की फौरी रजिस्ट्रेशन यकीनी बनाया जाए। इन्होंने नादरा और बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को मुफ्त आटे के मुस्तहिक अफराद की रजिस्ट्रेशन के लिए काउंटर्स कायम करने की हिदायत की थी। वज़ीर इत्तलात सिंध शजील मेमन ने कराची में इंफॉर्मेशन कॉल सेंटर के क़याम का ऐलान करते हुए कहा कि महकमा इत्तलात के तहत इंफॉर्मेशन कॉल सेंटर कायम किया जाएगा। सिंध हुकूमत के तमाम महकमों को इंफॉर्मेशन कॉल सेंटर से मुंसलिक किया जाएगा। कॉल सेंटर सिंध हुकूमत पॉलिसियों से बर वक्त और मुस्तरद इत्तलात फराहम करेगा। कॉल सेंटर फेक न्यूज और हुकूमत के खिलाफ जाली प्रोपेगेंडे को भी काउंटर करेगा। सोने की बालियां पक कर तैयार हो गई। जिला घोटकी में गंदम की कटाई का मरहला मुकम्मल हो गया। इस बारे में तफसीलात जानेंगे अब्दुल गफूर से। अब्दुल गफूर, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, देखें जिला घोटकी में जो है गंदम की फसल पक कर तैयार हो गई है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ जिला घोटकी की तहसील डेरकी में, जहाँ जो है किसानों ने गंदम की कटाई और बटाई का मरला तो मुकम्मल कर लिया है, लेकिन किसानों का कहना है कि हुकूमत सिंध खुराक की जानिब से जो है ना ही जो है मराकज़ गंदम की खरीदारी के मराकज़ खोले गए, ना ही हमें बारदाना फराम किया जा रहा है, जिसकी वजह से हम गंदम जो है सस्ते दामों मार्केट में बेचने पर मजबूर हैं। आपको मैं मजीद बताता चलूँ कि हाल ही
गुज़िश्ता साल जो है किसानों बारिशों की वजह से किसानों का जो है बड़ा नुकसान हो चुका था। इस टाइम जब गंदम की फसल पक कर तैयार हो गई है तब जो है महकमा खुराक की जानिब से जो है ना ही उन्हें किसानों को बारदाना फराहम किया जा रहा है, ना ही कोई मराकज़ कायम किए गए, जिसकी वजह से जो है ना किसान मार्केट में मुनाफाखोरों और जखीरा। शुक्रिया अपडेट करने के लिए। पाकपतन शरीफ में 2 अजला को मिलाने वाली सड़क सुडन पाकपतन रोड 20 साल से टूट फूट का शिकार है। डकैतियां और हादसा मामूल बन गए हैं। मजीद जानते हैं ब्यूरो चीफ नजीर अहमद खरल से। जी नजीर, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, 2 अजला को मिलाने वाली सड़क पाकपतन लुड्डा रोड का 2 किलोमीटर का हिस्सा इंतहाई टूट फूट का शिकार है। हुकूमतें आई, हुकूमतें गई, लेकिन इस 2 किलोमीटर के हिस्से पर किसी की नजर नहीं पड़ी। डकैतियां, हादसात यहाँ पर मामूल बन चुके हैं। इसके अलावा ये रोड बूरे वाला और बहावल नगर के दरमियान बाईपास का रोल भी अदा करता है और पाकिस्तान बनने से कबल ये रोड दिल्ली और कराची के दरमियान भी ये इस्तेमाल होता रहा है। मेरे साथ इस वक्त कोई शहरी मौजूद है, इन्हीं से जानते हैं इस रोड के हवाले से इन्हें क्या मुश्किलात हैं। जी भाई बताइएगा। सर देखो ना, इधरू जड़ी ट्रैफिक आंदी है ना लुडन बहावल नगर दिरू अड्डे जमलेरे तिकर काफी इजी ट्रैफिक चलती है। जदों ऐसे जिला पाकपतन च ट्रैफिक पहुंचती है ना, उथे एक तो वजनी गाड़ियां दे नुकसान काफी होंदे ने। जैसा कि इनका कहना है कि पाकपतन इंतजामिया हरकत में है। ये 2 किलोमीटर का बहुत शुक्रिया नजीर आगाह करने के लिए। आलमी वायरस कोरोना के वार जारी हैं, ताहम 2 रोज बाद आज कोई मौत रिपोर्ट नहीं हो सकी। 24 घंटे में कोरोना के 89 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं। कोरोना मस्बत केसेस की शरह 3.52% रिकॉर्ड की गई है। कौमी इदारे सेहत की जानिब से जारी दादोशुमार के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में 200503 कोरोना टेस्ट किए गए, जबकि मुल्क भर के मुख्तलिफ अस्पतालों में जेर इलाज कोरोना के 19 मरीजों की हालत तशवीशनाक बताई जाती है। बरतानिया ने कनाडा के शहर टोरंटो के लिए पाकिस्तानी निजात मुसलमान खातून फौजिया यूनुस को काउंसल जनरल तैनात किया था। फौजिया यूनुस ने ट्विटर पर अपनी तैनाती से मुतालिक लिखा कि मुझे शाह चार्ल्स की जानिब से टोरंटो में बरतानवी काउंसल जनरल तैनात कर दिया गया है। इन्होंने कहा कि ये एक खास मौका है जब किसी भी मुसलमान खातून को बरतानिया की जानिब से सिफारती मिशन का सरबराह तैनात किया गया है। तहम इस हवाले से मजीद तफसीलात मालूमात नहीं हुई। फौजिया यूनुस इस वक्त पाकिस्तान में बरतानवी हाई कमीशन की तर्जुमान के तौर पर अपनी जिम्मेदारियां अदा कर रही हैं। सच न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद किसी भी खबर से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए सच न्यूज।